اردو برائے جماعت نہم. حسن ترتیب. عنوانات مصنفین یا شعراء. حصہ نثر. 1. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی. 2. مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی. 3. کاہلی سر سید احمد خان. 4. شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد. 5. نصوح اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. 6. پنچایت منشی پریم چند. 7. آرام و سکون سید امتیاز علی تاج. 8. لہو اور قالین مرزا ادیب. 9. امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ. 10. ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان. 11. قدر ایاز کرنل محمد خان. 12. حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. حصہ نظم. 13. حمد مولانا الطاف حسین حالی. 14. نعت امیر مینائی. 15. برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی. 16. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ محمد اقبال. حصہ غزل. 17. ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر تقی میر. 18. رخ و زلف پہ جاں کھویا کیا خواجہ حیدر علی آتش. 19. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. 20. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ ظفر. 21. فرہنگ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 تا 1914. خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا. ان کے والد خواجہ ایزد بخش نے انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری. حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی. 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی. علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے. 1856 میں حصار کلیکٹری میں ملازم ہو گئے مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا. 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے. اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کر لی. گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی. 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا. مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے. 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل دیا. انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے. انہوں نے جدید شاعری
تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل کیا۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑیں۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی، مد و جزر اسلام، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی، حمد، مقاصد تدریس۔ 1. طلباء کو حمد و ثناء کے معنی و مفہوم اور اہمیت سے متعارف کرانا۔ 2. طلباء کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنا۔ 3. طلباء کے دلوں میں توحید کی عظمت اور ایمان کی پختگی کا احساس پیدا کرنا۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ مشق 1. حمد کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ ب، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ جیم، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ دال، اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے؟ ہے، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ 2. اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ 3. مدرجہ ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ مقدم، محرم، خلت سلطانی، محیط، آفاق، بندہ نافرما۔ 4. تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ 5. درج ذیل اشارات کی مدد سے حمد کا خلاصہ مکمل کریں۔ دلوں پر اللہ کا قبضہ، نافرمان بندہ اور حمد سرائی، اللہ کی بندگی کا حق کس سے ادا ہو، محرم و نامحرم برابر ہیں، خلت سلطانی، ہر شے پر محیط ہے، ہر طرف اس کی خوشبو ہے، حالی کا بیان سب سے جدا ہے۔ 6. اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ بندہ نافرما، حمد سرا، مقدم، محرم، خلت سلطانی، رنج و مصیبت، آفاق، رنگ بیاں۔ سات، مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ الف، گو سب سے ہے حق تیرا ادا کرنا۔ ب، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے۔ جیم، نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی۔ دال، میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری۔ ہے، ہر بول تیرا سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ 8، نافرمان اور نامحرم میں نا سابقہ ہے۔ آپ ایسی 5 مثالیں تلاش کریں جن میں نا سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ 9، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف،
بندہ نافرما، مقدم، محرم، کملی، آفاق، پیغام، بول، کالم بے، مہک، رنگ بیاں، صبا، خلت سلطانی، نامحرم، حق، حمد سرا۔ قافیہ، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم ان کی صوت آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ قافیے کی چند مثالیں دیکھیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ ان اشعار میں ہوا، دعا، ماجرا اور دعا قافیے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ہم آواز ہیں۔ ردیف، ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ردیف کی چند مثالیں دیکھیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی ردیف کی مثالیں ہیں۔ یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دہرائے گئے ہیں۔ سرگرمیاں: 1. کسی اور شاعر کے کلام سے حمد تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ 2. طلباء سے حمد کی درست آہنگ کے ساتھ بلند خوانی کرائی جائے۔ اشارات تدریس: 1. اساتذہ طلباء کو بتائیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو حمد کہلاتی ہے۔ 2. اساتذہ طلباء کو مسدس حالی کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ 3. حمدیہ شاعری اور اس کی روایت کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی جائیں۔ 4. قرآن و حدیث کی روشنی میں اشعار کی تشریح کی جائے۔ مثلاً 5واں شعر پڑھتے ہوئے اس کا حوالہ دیا جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔